ایک نوجوان مرنے سے قبل اپنی بیوی کو وصیت کیا، میری شریکی حیات شاید کہ میں زندہ نہ رہ سکوں، لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، اس سے قرآن ضرور پڑھانا، اسے قرآن ضرور پڑھانا۔ بولنے وصیت کرنے والا وصیت کیا، اس دنیا سے چلا گیا، عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ قربان جاؤ، اللہ نے بیٹی کی شکل میں ایک اولاد عطا فرمائی۔ وہ بچی جب 3-4 سال کی ہوئی، اس کی ماں اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، مکتب میں جاتی ہے، پردے کے ساتھ حضرت سے کہتی ہے، حضرت یہ یتیم بچی ہے، اس بچی کے والد کا وصیت ہے کہ اس کو میں قرآن پڑھاؤں، حضرت آپ اس بچی کو قرآن پڑھائیے، ہم سے جو ہو سکے گا آپ کی خدمت کریں گے۔ حضرت نے الحمدللہ اس بچی کو بٹھایا، پڑھانا شروع کیا کہ بیٹا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قربان جاؤ حضرت نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچی نے تتلی زبان سے جیسا آیا پڑھ دیا۔ اور قربان جاؤ، باپ عذاب قبر میں مبتلا تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے عذاب کو روکو۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، عذاب روکنے کی وجہ کیا ہے، کون سا عمل کیا ہے؟ تو قربان جاؤ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا میرے فرشتوں، زمین میں جس کی اولاد میری تعریف کرے، قبر میں اس کے ماں باپ کے اوپر میں عذاب دوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ اب ایک نوجوان کی شادی ہو رہی تھی، شیروانی ہے نہیں، بڑا پریشان ہو گیا، تو ایک دوست سے بولا کہ مور شادی چھے می کنے دلہا بنو۔ بولے کن کے بھئی ہے؟ بولے مور پاس شیروانی نہیں چھے۔ بولا اچھی چنتا کیا کرو، تور پاس شیروانی نہیں چھو، مور پاس دیدی تا شیروانی چھے، ایک تا تی پہنے لے ایک تا می پہنے لے۔ بولا بہت اچھا، تم نے تو میری پریشانی حل کر دی، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھا کہ میں کشن گنج جا کے شیروانی خریدتا۔ جس دن بارات تھی اور اس دن وہ شیروانی اس کا دوست لے کر آیا، ایک اپنے پہنا ایک اپنے دوست کو پہنایا، دوست بھی پگڑی باندھا وہ بھی پگڑی باندھا۔ اچھا ایک ہی گاڑی میں دونوں بیٹھا، بارات پہنچ گئی، اسٹیج بنا تھا، دونوں جا کے اسٹیج پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ آئے کہ دلہا کو دیکھیں دلہا کیسا ہے، تو اسٹیج پر جب آئے تو دیکھا دو دلہا، تو پوچھا بھائی دلہا تم دونوں میں سے دلہا کون ہو؟ تو اس کا دوست بولا کہ نہیں دلہا تو یہی ہے، لیکن جو شیروانی پہنا یہ میری شیروانی ہے۔ مہمان لوگ چلے گئے، یہ دلہا اس کا دوست بولا ارے وہ تو ہاں دلہا کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تم شیروانی کے بارے میں کیا بولے اس کو؟ یہ تو بھاری بے عزتی والی بات ہے بھائی۔ بولا نہیں منہ سے نکلے گئے ہیں، اور نہیں بولوں۔ کچھ دیر کے بعد پھر کچھ مہمان آئے، انہوں نے کہا بھائی دو دلہا ہے، اس میں سے دلہا اصلی کون ہے؟ تو اس کا دوست بولا کہ دلہا یہی ہے، لیکن یہ شیروانی میری نہیں ہے، شیروانی میری۔ اس کا دوست بولا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، یہ شیروانی تم لے لو۔ بولے بھائی معاف کرے دے، منہ سے نکل گیا، اب کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد پھر کچھ لوگ آئے، بولے بھائی سر دلہا کو دیکھیں گے، وہ اسٹیج پہ آئے، دیکھے دو دلہا، تو پوچھنے لگا کہ بھائی دلہا کے چھے تی چیز نہ مجھے؟ اس کا دوست بولا کہ نہیں دلہا یہی ہے، دلہا یہی ہے، لیکن شیروانی بارے میں ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ اب چوتھے مرتبہ جو مہمان آیا دیکھنے کے لیے کیا ہوا، لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو نے موسیٰ کو دریا میں رستا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیری نسبت کا ہر دم طلبگار ہوں، فضل کر دے خدا میں تو بیمار ہوں، تیری نسبت کا ہر دم طلبگار ہوں، فضل کر دے خدا میں تو
ہوں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مدرسے کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ۔ یہ جتنے ہمارے حافظ قرآن بیٹھے ہیں یہ مدرسے کے بچے، قربان جاؤ میں تمہیں آپ کو بتا دوں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ذات ہے اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دے تو زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے۔ قربان جاؤ، یہ مکتب کا جلسہ ہے، سب سے پہلا مدرسہ اللہ نے کھولا، عرش پہ کھولا، سب سے پہلا مدرسہ، تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا، اور قربان جاؤ اللہ نے خطاب کیا ہے، وہ مدرسہ ٹرانسفر ہو کر دار ارقم میں آیا۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ کہاں آیا؟ ارے بولو کہاں آیا؟ یہاں تو لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ارے یہاں کچھ نہیں تھا پہلے، یہ کیسا گھر بنا ہے؟ بولے تو معلوم نہیں جو بولے نہیں، بولے مدرسہ کھولیا، مدرسہ یہ مولوی لا خالی دھندا پائے، مدرسہ کھول بے چندہ کر بے کھاوے۔ بتاؤ مدرسے نہ ہو، حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، عالم نہ ہو، مفتی نہ ہو، گزارا ہے؟ ارے گزارا ہے؟ سونا لے کے بیٹھے ہو، چاندی لے کر بیٹھے ہو، اور قربان جاؤ ادھوگ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، کچھ بھی ہو، گزارا ہے؟ ارے بولو بھائی گزارا ہے؟ موت پیدائش کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک ہر موڑ پر ہر موڑ پر ہر موڑ پر حافظ قرآن کی، عالم دین کی ضرورت ہے۔ اس لیے مدرسے بناؤ، مدرسوں سے نفرت مت کرو، مدرسوں سے محبت کرو۔ ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، یہ مدرسے جب تک چلتے رہیں گے اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا، جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے اللہ کا نظام ختم، اللہ نظام کو بدل دے گا۔ گھر کے اندر میں بچہ پیدا ہوا، قربان جاؤ گھر میں بچہ پیدا ہوا، کس کو بلائیے گا؟ ارے کس کو بلائیے گا؟ مولوی صاحب کو کہے اذان دینے کے لیے، بچہ آپ پیدا کیجئے، اذان مولوی صاحب دے گا؟ آپ کو بھی دینا چاہیے نا بھائی، آپ اذان خود دے سکتے ہیں، مولوی صاحب کہے دے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، مولوی صاحب کو بلائے، بچے کے داہنے کان میں اذان دیا، بائیں کان میں تکبیر پکاری۔ سنو، یہ بچے کا ماں باپ کے اوپر حق ہے۔ مدرسے کیوں ضروری ہے؟ یہ مکتب کیوں ضروری ہے؟ جاؤ نا کشن گنج جاؤ، وہاں پر کرسچن اسکول ہے، کرسچن اسکول ہے کہ نہیں کشن گنج میں؟ ارے بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش میڈیم اسکول ہے، قربان جاؤ انگلش میڈیم اسکول ہے۔ آپ کوئی کشن گنج میں کوئی انگلش میڈیم اسکول میں چلے جاؤ، اپنے بچے کا ایڈمیشن کرنے کے لیے، اپنے بچے کا داخلہ کرنے کے لیے 5 سے 10 ہزار سے نیچے کا ایڈمیشن فیس نہیں ہے وہاں، 5,000 چاہے 10,000 روپے لگے گا۔ قربان جاؤ مدرسہ فیض القرآن ٹھکری باری میں کتنے داخلہ فیس ہے؟ یہ مکتب ہمارے مولانا ارمان صاحب چلا رہے ہیں، یہاں کتنی فیس ہے؟ ارے یہاں کتنی فیس ہے؟ یہ کوٹا کا کچھ نہیں، یہ کوٹا کا فیس نہیں ہے، وہاں 10,000 ہے، 5,000 ہے انگلش اسکول میں، میڈیم اسکول میں۔ یہ مولانا ارمان صاحب کے مدرسے مکتب میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں نہیں پڑھائے گا۔ بولا نہیں مور بیٹا انگریزی پڑھ بے، مور بیٹا انگلش بول بے، اور قربان جاؤ ماں بھی پاگل باپ بھی پاگل، بیٹا انگریزی میں سلام سیکھ کر آیا، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، ماں کو آ کے سلام کیا، ماں گڈ مارننگ، ماں بولا، ماں بولی منار بات دورے وہ دیکھ منا مور انگریزی بولو، مور منا انگریزی بولو ہو،
قربان جاؤ اے نوجوانوں، ہم منع نہیں کرتے، اپنے بچے کو انگلش پڑھائیے الحمدللہ، ثم الحمدللہ، انگلش پڑھائیے، ہندی پڑھائیے، سنسکرت پڑھائیے، جغرافی پڑھائیے، مراٹھا پڑھائیے، پنجابی پڑھائیے، بنگلہ پڑھائیے، سب پڑھائیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھے، میرا بچہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھے۔ اور جانتے ہو آپ کو کیا پتا ہے، قربان جاؤ، وہ مدرسہ دار ارقم میں، قربان جاؤ، آسمان سے وہ مدرسہ اللہ نے ٹرانسفر کیا، اور قربان جاؤ وہ مدرسہ دار ارقم آیا، وہ مدرسہ دار ارقم سے ٹرانسفر ہوا، اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ، اور مسلمانوں وہ مدرسہ مدینہ آیا، مسجد نبی میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی، ایک طرف مدرسے کی بنیاد رکھی، پڑھنے والے کون تھے؟ مسلمانوں، آج انگلش میڈیم میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں سلام نہیں ہے، یہ سلام نہیں ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ نہیں سکھایا جاتا ہے انگلش میڈیم اسکول میں، وہاں انگریزی کا سلام ہے۔ اور قربان جاؤ وہاں بچے پانی لے کے پیشاب نہیں کرتے، تمہیں خبر بھی ہے، پتہ بھی ہے، وہاں بچوں کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، پیشاب کرے گا، قربان جاؤ وہ ٹوائلٹ نہیں ہے، بیٹھ کے آئے گو ٹوائلٹ، ابھی وہ ٹوائلٹ چلا ہے، وہ اب اس میں کیسے لوگ الحمدللہ فارغ ہوتے ہیں، چوکو مار کے بیٹھتا ہے، بتائیے کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو سمجھے آدمی تو ایسے ہی ناپاک ہو جائے گا بھائی، ناپاک تو ایسے ہی ہو جائے گا۔ اور قربان جاؤ او مسلمانوں، اپنے بچے کو مسلمان بناؤ، اپنے بچے کو مسلمان بناؤ۔ اے فور اینٹ میں نے چوٹی، بی فور بال میں نے گیند، سی فور کیٹ میں نے بلی، ڈی فور ڈاگ میں نے کتا، ای فور ایلیفینٹ ہاتھی، ایف فور فوک میں لومڑی، ایچ فور ہین میں نے مرغی۔ 10,000 ٹکا کی شنگائی میں دے کر کے آئے ہیں، بچے کا نام لکھا کر آئے ہیں، اب بچہ کو کتا بلی مرغا مرغی پڑھا رہا ہے، بولیے بات صحیح کی غلط؟ ارے بولو بھائی، قربان جاؤ مکتب میں اپنے بچے کو بچاؤ، اس لیے مسلمانوں اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، کم از کم مر جاؤ گے یہ بچہ قرآن پڑھ کر دعا کر دے گا، شاید اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ او مدینے میں مسجد مدرسہ کھولنے والے، قربان جاؤ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر بن خطاب تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعید تھے، حضرت سعد تھے، اور قربان جاؤ پڑھنے والے صحابہ تھے، پڑھانے والے محمد رسول اللہ تھے۔ جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ اللہ کا قرآن تھا۔ آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کتنے لوگ اس میں ہیں جو سورہ واقعہ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں؟ سورہ واقعہ پڑھو، قربان جاؤ سورہ واقعہ پڑھو، گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، چولہا کبھی بند نہیں ہوگا، اللہ روزی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ پڑھ کر تو دیکھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے الحمدللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں
ارے قبرستان جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ بولیے، ارے بولو نا بھائی، قبرستان میں کچھ پڑھتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، کچھ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ انگریزی؟ بچہ انگلش میڈیم اسکول میں تھا، باپ انتقال کر گیا تو چچا موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، کشن گنج گیا، اسکول سے بچے کی چھٹی کروا کے لایا کہ باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، یہ 5-6 سال کا بچہ ہے، باپ اس کا انتقال ہو گیا، چھٹی دے دیے۔ چچا بچے کو لے کر گھر آیا، قربان جاؤ، سارے لوگ روئے دھوئے، کفن کا انتظام ہو گیا، غسل دیا گیا مرنے والے کو، جنازہ اٹھایا گیا، جنازے کی نماز ادا کر لی گئی، سارے لوگ قبرستان چلے، بچے کو بھی لے کر چلا چچا کہ مرنے والے کا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کی تو بیٹا تھا، یہ کی اولاد تھی، اس دنیا سے چلا گیا، بیٹا موجود ہے، اپنی باپ کی قبر میں مٹی ڈال دے گا۔ سارے لوگ مٹی ڈال کر اپنے اپنے گھر چلے گئے، چچا اس بچے کو لے کے قبر پہ کھڑا تھا، چچا نے کہا کہ بیٹا تور باچ ہو تی مٹی ڈالے دے باپ اور قبروت۔ بچے نے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کے قبر پہ مٹی ڈالی تو چچا نے کہا کہ بیٹا کچھ پڑھے دے باپ اور قبروت۔ تو بچہ کو جو یاد ہوگا وہی نہ پڑھے گا؟ ارے بولیے بھائی، بچہ کو جو یاد ہوگا وہی نہ پڑھے گا؟ تو بچہ بولا کہ ہاں موگیا چھے، بولا پڑھے دے۔ تو بچہ بولا کہ A for ant N میں چوٹی، B for ball میں گیند، C for cat cat میں بلی، D for dog کتا، E for elephant ہاتھی، F for frog H for hen میں مرغی، یا اللہ کتا بلی مرغا مرغی سب لا مور باپ اور قبروت گھسے۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اور قربان جاؤ یہود و نصارہ قرآن کو ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہا ہے، غور کر رہا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے، قرآن سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سائنس آج چاند پہ پہنچ گئی، قربان جائیے آج قرآن ہمارے گھر میں ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن سے ہم نے دوری بنا لی ہے۔ انشاءاللہ قرآن کو سینے سے لگائیں گے، پڑھیں گے، عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ایک تصویر آپ کو میں اپنے موبائل میں دکھاؤں گا، دیکھ لو نوجوانوں، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک حافظ قرآن کتنے آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ بھائی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے آدمی کو لے کر جائے گا؟ ارے 5 آدمی کو نہیں، 10 آدمی کو، دونوں ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ 10 آدمی کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک وکیل صاحب کتنے کو لے کر جائے گا؟ نہیں، بڑا بابو دروگا صاحب نہیں، قربان جائی کہا ہے بھائی پڑھا وہ بھی ہے، انگلینڈ سے پڑھ کے آیا، انگلینڈ سے پڑھ کر آیا ہے، یہ بچہ مکتب میں چٹائی میں بیٹھ کر پڑھا ہے، مولانا ارمان صاحب نے اس کو پڑھایا ہے، قربان جاؤ وہ انگلینڈ میں آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے، اور قربان جاؤ وکالت کی ڈگری لے کر آیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اور قربان جاؤ قرآن جواب دیتا ہے کہ جو مجھے سینے سے لگا لیتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، سنو دیکھ لو، یہ تصویر دیکھ لو نوجوانوں، شاید کہ آپ تک یہ تصویر پہنچ جائے۔ دیکھ لو یہ نوجوان سو رہا ہے، قربان جاؤ جانتے ہو یہ اس کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، یہ حافظ قرآن ہے، 10 سال اس کی عمر، اس کی 18 سال ہے، 10 سال ہو گیا اس بچے کو انتقال کیے ہوئے، اور قربان جاؤ جس قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا تھا، سیلاب آیا، پانی قبر میں جانے لگا،
تو ان کے ماں باپ کو فکر ہوئی کہ بچے کے قبر میں پانی نہ چلا جائے، تو علماء سے رجوع کیا کہ حضرت اس کی لاش کو نکال کر ہم لوگ اونچی جگہ پہ دفن کر دیں، تو اجازت مل گئی۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا رے کچھ مل تو نہیں، 10 سال ہے گئی ہے، وار بوڈی ہے بے، ارے بولو بھائی نہیں مل تو کچھ خامخواہ دماغ مت لگا۔ ماں باپ نے کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو، جو ملے گا ہم اسی کو ٹرانسفر کریں گے۔ قبر کھودی گئی، لاش کو نکالا گیا، تر و تازہ لاش، اچھا اس کا کفن میں مٹی کا داغ بھی نہیں ہے۔ جب چہرہ کھولا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، سارے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بچہ ابھی سویا ہے۔ 10 سال ہو گئے مرے ہوئے، 10 سال ہو گئے مرے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حافظ قرآن ہے، اس کا چہرہ ایسا معلوم ہو رہا کہ یہ بچہ ابھی سویا ہے، ابھی سویا ہے، ابھی سویا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، انشاءاللہ اللہ تیرے سر پہ تاج پہنائے گا۔ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہر ماں باپ جس کا بیٹا حافظ قرآن عالم دین ہے، اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج سجائے گا۔ اور سنو، جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، سبحان اللہ بولو نا ماشاءاللہ۔ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، یہ ہم نہیں کہتے، آمینہ کے لال کا فرمان ہے۔ اور قربان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائیے بڑے بڑے حافظ قرآن تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت بہترین انداز میں قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین انداز میں قرآن پڑھتے تھے۔ اور قربان جائیے حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول یمن بھیج رہے ہیں، معاذ تم یمن جاؤ، تیاری ہے۔ اونٹ کو بٹھایا گیا، حضرت معاذ اونٹ کے پیٹھ پر بیٹھ گئے، اونٹ کھڑا ہوا، حضرت معاذ بن جبل اونٹ پر جا رہے ہیں، اللہ کے رسول پیدل جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں، میں اونٹ پر ہوں، یا تو آپ اونٹ پر آ جائیں یا تو آپ یہی کھڑے رہیں، میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا معاذ، میں تمہارا نہیں، تمہارے سینے میں جو قرآن ہے میں اس کی عزت کر رہا ہوں۔ اے معاذ، جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، سبحان اللہ ولد ماشاءاللہ۔ اے معاذ، جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو بتاؤ، اللہ کے دوستوں سے جو محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ارے بولو بھائی، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کتنے لوگ کریں گے ان سے محبت؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا بھائی، ایک بچہ ادھر آؤ، بھائی ادھر آؤ، ادھر آؤ، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، ایک بچہ ادھر آ جاؤ، کوئی بچہ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ انشاءاللہ الحمدللہ۔ جوتا کھولے اس نہیں رہے، ایک حافظ قرآن سے دوستی کرنے والا، محبت کرنے والا، انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں کوئی میرا بھائی سنو، انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے پہلے کہا تھا مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، مکتب کی حالت کو میں نے دیکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ٹین کی چھپڑی اس میں، ٹین کی چھپر ہے اس پر، اور قربان جائیے اللہ اکبر کبیرہ، بیت الخلا کا انتظام نہیں ہے، وضو خانے کا انتظام نہیں ہے، تو بھائی یہ کون کرے گا؟ یہ کون بنائے گا؟ وضو خانہ کون بنائے گا؟ ارے وضو خانہ کون بنائے گا؟ مودی؟ یوگی؟ وہ تو اور نہیں بنائے گا، ہم بنائیں گے بھائی، ہم بنائیں گے۔ یہ میرا مدرسہ ہے، مدرسہ ہم بنائیں گے، میری مسجد ہے، مسجد ہم بنائیں گے، قربان جاؤ۔ اس بچے سے اگر محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ وہ ہے اگر زمین پر چلے تو ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے معصوم فرشتے اپنے پر کو بچھا دے، حضور کی حدیث ہے، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ بچے مدرسے کے ہمارے زمین پر جب چلتے ہیں تو یہ فرشتوں کے پروں پر چلتے ہیں، قربان جاؤ۔ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کوئی اس مجمع کے اندر میں، انشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے 5 آدمی چاہیے، اچھا وہ لوگ بھی شامل ہو جانا جس کے گھر میں بیمار علاج کرتے کرتے تھک گئے ہو، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اور سنو، 3 آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا آدمی نہیں جائے گا؟ 3 آدمی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، 3 لوگ جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلا دھوکے باز،
धोखेबाज जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, बखील जाने ना? अरे बखील जानते हैं ना? बखील 4 क्वालिटी। कौन तो क्वालिटी? अरे बोलो भाई क्या क्वालिटी है? गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नत में, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बखील जन्नतोत नी जाबे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में देखिए, मेरा सवाल मुख्तसर सा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देना चाहते बढ़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं। है कोई सखी, ये हाफिज, ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, ये अल्लाह का दोस्त से दोस्ती करने वाला, कोई अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे मकतब को बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह वजू खाने का इंतजाम कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब का घर बना दो। अल्लाह इसका अजर आपको यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। 1000 रुपए देने वाला, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। 1000 रुपए देने वाला पहला मेरा कोई भाई, कोई सखी है इंशाल्लाह, कोई साजिद भाई हमारे माशाल्लाह। है नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये साजिद बाबू ने पहले अपने नंबर पे अपना नाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। अच्छा, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाए। मेरी माँ बहन तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने दी है। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। আমি তোমার জন্য भी दुआ করবো, अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बना दे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे 1000 रुपए देने वाला दूसरा कोई सखी है? देखिए मैं 1000 मांग रहा हूं, आप 5000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं, 15-20 हजार भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के राह में सदका वही करेगा अल्लाह जिसको तौफीक देगा। और कुर्बान जाओ, जब तक अल्लाह की तौफीक नहीं होगी आप नेक अमल नहीं कर सकते, नेक काम नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे मेरा कोई और एक भाई है माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई 1000 रुपए देने वाला, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए। नौजवान उठा है माशाअल्लाह। देखिए वाह, अब आने दे दो भाई, रास्ता दे देंगे। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, और जो देने वाला नहीं है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा। देगा? अरे बोलो भाई देगा? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर ये देखिए एक नौजवान आ गया, सुभान अल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद इसहाक अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर ये मोहम्मद इसहाक साहब ने भी माशाअल्लाह दूसरे नंबर पे 1000 रुपए दान किया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे बैठ जाओ बेटा, तीसरे नंबर पे कोई सखी है 1000 रुपए देने वाला, मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा है। मैं आपसे सोना नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे चांदी नहीं मांग रहा हूँ माशाअल्लाह, सिर्फ 1000 रुपए का सवाल है। और कोई नौजवान है, अच्छा नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो माशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दिए, फोन पे भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा नहीं है, धान है धान दे दीजिए, गेहूं है गेहूं दे दिए, चावल है चावल दे। ए भाई ये देखिए, ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखिए वाह, क्या नाम बेटा? ए देखो देखो हम 1000 मांग रहे हैं, नौजवान है देखो हम 1000 मांग रहे हैं। ये नौजवान मोहम्मद जावेद 2000 रुपए दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह वाह वाह वाह। हाँ क्या नाम है? माशाअल्लाह। 5 बोरा सीमेंट, क्या नाम बाबू? बालिस्टर माशाअल्लाह। ये बालिस्टर साहब है, हम दुआ करते अल्लाह इसको जज बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप का जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। भी दुआ करी माशाअल्लाह। 1000 रुपए फोन पे करेंगे, कहाँ गए मौलाना अरमान साहब, कहाँ हैं? 1000 रुपए फोन पे करेंगे, लीजिए। ए माशाअल्लाह, अच्छा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बेटा वाह, ए माशाअल्लाह। भाई माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूमते रहे। কতজন হলো? আরে কতজন হলো?
چار جن ہو لو نا الحمدللہ. ایک بات یاد رکھو, جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا, جو چندہ نہیں دیتا, جو مسجد نہیں بنائے گا, مدرسہ نہیں بنائے گا, بھوکوں کو کھانا نہیں کھلائے گا, وہ کنجوسی بخیلی کرے گا, اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے. کہاں بھیجتا ہے؟ ارے بولو بھائی, کہاں بھیجتا ہے؟ ڈاکٹر کے یہاں. اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے. جا جھمیلے ختم ہے گئی ہے. تو راہبار کو جو دیکھیے ایک نوجوان اور کھڑا ہوا ہے, ماشاء اللہ. یہ کہاں جا رہا بھائی؟ الحمدللہ. اچھا مدرسے کے بچے ہیں الحمدللہ. ثم الحمدللہ. چار جن ہوئے گلو ماشاءاللہ. دن اور رات ملا کر 5 وقت کی نماز ہے. 5ویں نمبر پہ میرا کوئی ایک نوجوان اور تیار ہو جاؤ. اے نوجوانوں, یہ 1500 روپے کشن گنج جاتے ہوگے, بھوک لگتی ہوگی, ہوٹل میں گھستے ہوگے, یہ 1500 روپے کا کھانا کھا کر اور چائے پی کر گٹکا کھا کر تھوک دیتے ہوگے. قسم خدا کی آج یہاں دے دو گے, اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. ماشاءاللہ 1000 روپے دینے والا اور کوئی سخی ایک نوجوان. یہ دیکھیے, اے ماشاءاللہ, یہ جذبہ دیکھیے کیا کمیٹی والوں میں سے ہے. سبحان اللہ. انظر عالم الحمدللہ الحمدللہ. انظر بھائی دیکھیے, ایک بھائی میرا اور آ رہے بھائی, آنے کا راستہ دے دی. دیکھیے وہ راستہ ڈھونڈا, وہ راستہ ڈھونڈا کی جگہ ڈھونڈا وہ. اے ماشاءاللہ لوٹ گیا, سمجھ گیا وہ کہ آگو خطرہ ہے. الحمدللہ. ہاں 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 الحمدللہ. اے ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا কত জন হলো? ارے কতজন হলো? 5 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ. اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا. اللہ نے سوئے دیکھیے کہ نوجوان اور آ گیا الحمدللہ ماشاءاللہ. اے ہماری حضرت بھی آ گئے الحمدللہ. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے تکبیر. اللہ اکبر. اے آمینہ کے لال, اے آمینہ کے لال, مدینہ بلائیے. اے آمینہ کے لال ماشاءاللہ. دل رکھ کر تگڑیا اپنے نام سے, اس ماں کے نام سے دل رکھ کر تگڑیا. ڈیلر اختر صاحب ماشاءاللہ تیگھریا کے ہیں. یہ نوجوان 1000 روپے اپنے طرف سے 1000 روپے اپنے ماں کے نام سے, باپ کے نام سے, اب 500 روپے اپنے نام سے دیے ہیں. اللہ ہمارے ڈیلر صاحب کے دان کو قبول کرے نا. یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی برکت دے. یا اللہ ان کے والدین کو کربر کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ ماشاءاللہ. 6 جن ہوئے گلو. ارے 6 جن ہولو. جہنم کے کئی دروازے ہیں؟ 7. ایک آدمی اور چاہیے انشاءاللہ. 1000 টাকা দিয়ে দেন, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ. کوئی نوجوان کوئی سخی انشاءاللہ. ماں ایک نوجوان اور آ رہا ہے میرا ماشاءاللہ. دیکھیے جو دینے, میں نے پہلے کہہ دیا, جو دینے والا ہے انشاءاللہ وہ دے گا ضرور, جو دے کر آیا ہے وہ دے گا ضرور ماشاءاللہ. واہ بیٹا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے شفیق بھائی, جناب اظہر صاحب ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے نا. کیا نام بابو؟ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. شمیم بابو کچھ بڑھا دیتے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. سب کے لیے 10 دعا کریں گے, آپ کے لیے 11 دعا کر دیں گے. تحسین ماشاءاللہ. یہ محمد تحسین. اچھا কত জন হলো? 7 জন হয়ে গেল. জান্নাতের 8টা দরওয়াজা, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह. 8वें नंबर पे 1000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह. कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला कलेजी का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए इंशाअल्लाह. ए आमिना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए. आंखें तरस रही है जियारत के वास्ते, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए. माशाल्लाह. की नाम बेटा? मोहम्मद साजिद अल्हम्दुलिल्लाह. इन्होंने भी देखिए हमारे हजरत भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह.
الحاج دھن محمد صاحب الحمدللہ. دیکھو روز نوجوانوں ماں کی تڑپ دیکھو, ماں باپ کی محبت دیکھو, ان کی عمر کو دیکھو. الحمدللہ اس عمر میں بھی ماں کی محبت نہیں گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ماں کی محبت باپ کی محبت اس عمر میں بھی زندہ ہے. تم 1000 روپے 500 روپے لے کر تم سوچ رہے ہو کہ دیں کہ نہیں دیں, دیں کہ نہیں دیں, لیکن واہ ماشاء اللہ. نعرے تکبیر. اللہ اکبر. بیسی سے 5000 ٹکا الحمدللہ. لیکن اللہ کے بندے نے نام نہیں بتایا, بولا کمیٹی کی طرف سے. اب وہ کمیٹی میں ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے الحمدللہ جنہوں نے اپنے نام کو چھپایا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے سارے عیبوں کو چھپا دے. آمین. اللہ اس کی کمائی میں گھر میں زندگی میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے. الحمدللہ. اچھا کت জন হলো? 10 জন হয়ে গেল? 9 10 اور بس. اشرے مبشرہ کی تعداد 10 ہے. 10 اور بس ہے. کوئی نوجوان کوئی سخی انشاءاللہ. دیکھو ہم 1000 مانگ رہے, دینے والا 5,000 دے رہا ہے الحمدللہ. 1000 والا 10ویں نمبر پہ انشاءاللہ ہے. کوئی ماں کا دیوانہ بیٹا, ماں کا چہیتا بیٹا, لاڈلا بیٹا, باپ کا لخت جگر بیٹا, انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے نام پر 1500 روپے لے کر آ جاؤ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے 10ویں نمبر پہ جس کا نام آ جائے. دیکھیے آ گیا. واہ بیٹا کیا نام؟ عرفان. ماشاء اللہ. اے دیکھیے محمد عرفان. اے بیٹا اور چھوکنی الحمدللہ. محمد عرفان پاکٹ حسد رکھ اور نیچے ایک جگہ اسٹیج سے تقریر کر کے نیچے اترے چندہ کر کے, تو کچھ نوجوانوں نے کہا کہ حضرت میری خواہش ہے کہ تھوڑی سی چائے پی لیتے آپ. وہیں دکان تھی, دکان میں بیٹھ گئے. کیا نام؟ تحسین. ماشاء اللہ. دکان میں بیٹھ گئے تو نوجوان سب گھیر لیا. تو ایک بچہ ایسے کھڑا تھا, تو ہم بولے بیٹا کہا ایسے کھڑا, بیٹھو تم بھی چائے پیو. بولا کیا چائے پیئیں گے؟ 2 ٹکا جیب میں تھا وہ بھی آپ لے لیے, ہم چکو نہیں لگے چائے پیے. الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا کت জন হলো? 11 ہو گئے. ہم کتنا مانگے تھے؟ 11 کا ہے ہوا, پھر 20 پرانا ہوگا ہم کو. ہم 10 سے نہ مانگے تھے تو 11واں کو نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا انشاءاللہ 11 ہوئے گے لو ماشاءاللہ. اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ 12. ایک آدمی اور چاہیے انشاءاللہ. اے دیکھیے وہاں, دیکھیے دیکھ لیجیے آ رہا وہ. اب آ رہا کہ جا رہا وہ ادھر دیکھا, لیکن آ رہا ہے کیا؟ نہیں وہ نہیں آ رہا, آ رہا ہے. آئے ماشاءاللہ. واہ نہیں بھائی. ماشاءاللہ 12ویں نمبر پہ کوئی ایک سخی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. 12ویں نمبر پہ 1000 টাকা দিয়ে দাও ইনশাআল্লাহ. আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব. আল্লাহর কোরআন কোচে وقال ربكم ادعوني استجب لكم. میرا اللہ کہتا میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کوئی ماں کا لخت جگر بیٹا, باپ کا نور نظر بیٹا اپنے ماں باپ کے نام پر الحمدللہ 1000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے مسلمانوں, کوئی بڑی رقم نہیں ہے. خدا نہ کرے ابھی کوئی گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے, کشن گنج پورنیہ سلیگوڑی ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ جائے, قربان جاؤ 10 20 50 ہزار تو یوں ختم ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا. صدقہ کرو اللہ تیرے مال میں برکت دے گا. صدقہ کرو اللہ تیرے بزنس میں برکت دے گا. صدقہ کرو کثرت کے ساتھ اللہ تیری عمر کو بڑھا دے گا. حضور کی حدیث ہے صدقہ کرو اللہ تیری عمر بڑھا دے گا. صدقہ وبا سے, بلا سے, مصیبت سے, پریشانی سے, حادثہ سے, بری موت سے اللہ بچائے گا. صدقہ کرو 200 کی اسپیڈ سے تھپاچی چلاؤ, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. بری موت 200 میں چلانا خطرہ ہے. الحمدللہ 12ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے کوئی نوجوان جس اے دیکھیے آ گیا نوجوان. دیکھیے ماشاءاللہ, دیکھیے ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ ایم ڈی شہزاد. کتنا دیکھ اے بیٹا, اے شہزاد 5000.
মাশাআল্লাহ 1000 টাকা শেহজাদ আলম আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। কতজন হলো? 12 হয়ে গেল अल्हम्दुलिल्लाह। जंगे बदर 313। एक आदमी और माशाल्लाह। हाँ औरतों में ये देखिए, नौजवानों देख लो, मुसलमानों देख लो, ये हमारी माँ बहनों ने ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें देख रही है और कुर्बान जाओ। अल्लाह हमारी माँ बहनों के इस दान को कबूल करे नो आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी जो माँ बहन बीमार है उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह जो हमारी बहन बे औलाद है उसे साहिब औलाद अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों के लिए भी बातें हैं। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें, माँ बहनों के लिए 4 बातें। मेरी माँ बहनों दुनिया में 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कै काम करने हैं? अरे बोलो माँ बहनों को कै काम करने हैं? 4। कितने काम? 4। मेरी माँ बहनों 4 काम करो दुनिया में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम झगड़ा खूब कोरिस, झगड़ा करना है। मेरी माँ बहनों झगड़ा करबो नहीं, कारो गीबत करबो नहीं, काको गाली दीस नहीं। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों। वो 4 बातें क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम रमजान का महीना पाना तो रोजा रख लेना। तीसरा काम मेरी माँ बहनों अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम मेरी माँ बहनों अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। इंशाअल्लाह अगर आपने दुनिया में मेरी माँ बहनों ये 4 काम पे अमल कर ली, इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, आप जिस दरवाजे से चाहेंगी जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा कतजन हलो? 13 হয়ে গেল। अरे 13 হলো माशाअल्लाह। कुरान में सजदे कितने हैं? एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। 1500 रुपये वाला 1500 भी दे सकते हैं। ए बाबू चादर रुमाल लेके घूम जाइए, जिसको 100-200 देना होगा, 50, 200, 300, 400। हम चाहते हैं कि हर आदमी का इसमें हिस्सा आना चाहिए। पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है कोई ज़बरदस्ती नहीं है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, ये कंजूसी है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 14वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाओ, 1500 रुपया देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी को सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस 14वें नंबर पे एक मेरा भाई एक भाई आ रहे हैं, भाई आने का रास्ता दे दीजिए। ये देखिए एक भाई आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इनके आने को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये देखिए एक नौजवान और आ गया, 15 हो गए माशाअल्लाह। हजरत फोन पे दिए एक भाई ऐसे ही आ रहे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो भी आ रहे हैं, देने ही के लिए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया नौजवान 1000 रुपये दे रहे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप के नाम से अल्लाह इनके बाप के कब्र को कुशादा फरमा दे। अल्लाह इनके बाप के कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। अल्लाह इनके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। भाई ये 15 कितना हो गए? 15 हो गए माशाअल्लाह। 15 हो गए। अब क्या बोले? 20 तो पुराना होगा, 20 तो पुराना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। 16वें नंबर पे मेरा कोई एक बच्चा और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 1500 रुपया देने वाला, 1500 रुपया देने वाला। देखो एक बात याद रखना, ये 1500 कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। विपरीत चौक पर जाओगे 500 रुपये लेके होटल के अंदर में घुसोगे, पैसा खा पी के ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ये चादर रुमाल लेकर हमारे कमेटी के बच्चे घूम रहे हैं माशाअल्लाह। आपके पॉकेट में जो भी है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 है, 10 है, जो है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन रख कर बखीली कंजूसी की वजह से ना देना, ये
اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ سخی میرا اللہ سخی ہے، سخی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام میں کنجوسی کی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش